بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تیسیر مصطلح الحدیث کا دوسرا سبق ہے۔ اس سبق میں آپ اس علم سے متعلق کچھ ابتدائی تعریفات پڑھیں گے۔ تو پچھلے سبق میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ مقدمہ شروع کیا گیا ہے، اس میں اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو اس علم کے وجود میں آنے اور اس کی تدوین وغیرہ کی تاریخ کچھ پہلے بیان ہوئی ہے، اور اس علم سے متعلق جو مشہور اور اہم تصانیف ہیں ان کا پہلے ذکر آیا ہے۔ تو مقدمے میں تیسری چیز ہے ابتدائی تعریفات، اس علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ، اور اس علم میں جو زیادہ تر الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے سند ہے، اسناد ہے، حدیث ہے، مسند وغیرہ، تو اس طرح کے الفاظ کا معنی اور ان کی تعریفات اور تشریح وغیرہ یہ ابتدائی تعریفات کے عنوان سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ تعریفات اولیہ، کچھ ابتدائی تعریفات ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو علم ہے، علم المصطلح یا علوم الحدیث اسے کہا جاتا ہے، یا اردو میں ہم اصول حدیث کہتے ہیں۔ تو اس علم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ علم المصطلح هو علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد، کہ یہ جو مصطلح الحدیث والا علم ہے یا اصول حدیث کا علم ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ان اصولوں اور قواعد کو جاننے کا نام ہے، ان اصولوں اور قواعد کو جاننا جن کے ذریعے سے حدیث کی سند اور متن کے احوال پہچانے جاتے ہیں۔ کس حیثیت سے؟ حدیث کو قبول کرنے یا رد کرنے کی حیثیت سے حدیث کے جو احوال ہوتے ہیں، سند کے احوال، متن کے احوال، ان احوال کو پہچاننے کے لیے جو اصول اور قواعد ہوتے ہیں ان کو جاننا یہ علم المصطلح کہلاتا ہے۔ مصطلح الحدیث یا اصول حدیث اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے اصول اور قواعد ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے حدیث کی سند کو پرکھا جاتا ہے، اس کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں، اس میں راویوں کی صفات اور حالات معلوم کیے جاتے ہیں، سند کے اندر انقطاع اور اتصال وغیرہ، اور اسی طرح متن کے حالات ان اصولوں اور قواعد کی روشنی میں معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں حدیث کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ ممکن ہوتا ہے۔ ان اصولوں اور قواعد کو جاننے کو علم المصطلح یا اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ موضوع، اس علم کا موضوع کیا ہے، یعنی اس علم میں کس چیز کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث ہوتی ہے وہی اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو اس کا موضوع ہے السند والمتن من حیث القبول والرد۔ تو یہ جو حدیث کی سند ہوتی ہے جس میں راویوں کی ایک لڑی ہوتی ہے، راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، آگے جو متن ہوتا ہے جو اصل حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ سند اور متن دونوں اس علم کا موضوع ہیں۔ سند کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے، متن کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے، اور اس میں کس حیثیت سے بحث ہوتی ہے؟ من حیث القبول والرد، کہ اس حدیث کو قبول کیا جانا چاہیے یا رد کیا جانا چاہیے، اس میں قبول والی صفات ہیں یا رد والی صفات ہیں، اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ بحث اس علم کے اندر ہوتی ہے۔ ثمرتہ، آگے تیسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، کہ احادیث میں جو صحیح احادیث ہیں ان کو کمزور احادیث سے ممتاز کرنا۔ یعنی اس علم کے اندر جو اصول اور قواعد بیان کیے جاتے ہیں، جو بحث ہوتی ہے، ان کے نتیجے میں احادیث میں سے صحیح احادیث ممتاز ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں، اور جو سقیم، کمزور یا ضعیف یا موضوع وغیرہ احادیث ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، ممتاز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس علم کا فائدہ بھی ہے، اور اس کو غرض و غایت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس علم میں جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الحدیث ہے۔ اصول حدیث یا مصطلح الحدیث ہم کہتے ہیں۔ تو حدیث کی اس میں اصول یا اصطلاحات وغیرہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو حدیث کسے کہتے ہیں، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی سند یا حدیث کا متن، تو ساری بحث یہ حدیث کے گرد گھومتی ہے اس علم میں۔ تو سب سے پہلے حدیث کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، اس کا معنی کیا ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف وغیرہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں لغتاً اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ الحدیث کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے الجدید، نیا، نئی چیز یا نئی بات وغیرہ۔ ویجمع علی احادیث علی خلاف القیاسی، اور اس کی جمع احادیث آتی ہے خلاف قیاس، یعنی جو صرف کے عربی گرامر کے قواعد ہیں ان کے مطابق اس کی جمع احادیث اس وزن پر نہیں آ سکتی، خلاف قیاس اس کی جمع احادیث آتی ہے اور یہی استعمال کی جاتی ہے۔ اصطلاحاً
اور اس حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح میں یا اصول حدیث یا جو حدیث کی اصطلاحات ہیں ان میں اس کی تعریف کیا ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ وہ چیز جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہو، چاہے وہ قول ہو، کوئی بات ہو، کلام ہو، یا کوئی فعل ہو، کوئی کام ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، آپ کی طرف جس کام کی نسبت ہو، او تقریر، یا کوئی تقریر ہو۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہے یا کوئی بات ہوئی ہے، تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہے، تو یہ آپ کا اس کی تائید شمار ہوتی ہے آپ کی طرف سے۔ اگر وہ کام غلط ہوتا تو آپ اس پر ضرور نکیر فرماتے، تو آپ کا خاموش ہونا یہ اس بات کو ثابت رکھنا ہے اور اس کی تائید کرنا ہے، یہ بھی ایک قسم کی حدیث شمار ہوتی ہے، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ او صفہ، یا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفات ایسی بیان کی گئی ہوں جیسے حلیہ مبارک یا شمائل، اخلاق وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں، چاہے وہ قول ہو، کوئی بات ہو، یا فعل ہو، کوئی کام ہو، یا تقریر ہو کہ آپ نے کسی کام کی یا کسی بات کی تائید کی ہو یا خاموشی اس پر اختیار فرمائی ہو، او صفت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حلیہ یا شمائل یا عادات یا صفت وغیرہ کوئی بیان کی گئی ہو، یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں گی، ان کو اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مزید تشریح اور ان سب کی مثالیں آگے حدیث کی بحث کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ آ جائیں گی۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الخبر، جیسے خبر واحد ہے، خبر متواتر ہے، یا اخبار احاد، یا اسی طرح خبر کا لفظ اس فن میں یا اس بحث میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ لغتاً، لغوی معنی اس کا النبأ ہے، خبر جیسے ہوتی ہے کوئی بھی خبر، وجمعہ اخبار، اور اس کی جمع اخبار آتی ہے۔ اصطلاحاً، اصول حدیث یا محدثین کی اصطلاح میں خبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ فیہ ثلاثۃ اقوال، اس میں 3 قول ہیں کہ خبر کی تعریف کیا ہے، اصطلاح میں خبر کسے کہتے ہیں۔ وہی، وہ 3 قول یہ ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، وہ مرادف للحدیث ای ان معناہما واحد اصطلاحاً، کہ حدیث اور خبر دونوں مترادف ہیں، ان کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی تعریف بالکل ایک جیسی ہے۔ یعنی جس طرح حدیث میں یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قول یا فعل وغیرہ منسوب ہو وہ حدیث ہے، خبر بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی بات ہو یا فعل ہو، تقریر یا صفت، اسی کو خبر کہا جائے گا۔ تو پہلی تعریف کے مطابق یہ خبر اور حدیث دونوں مترادف ہیں۔ دوسری تعریف ہے مغایر لہو، جو خبر ہے یہ اصطلاحی اعتبار سے حدیث کے مغایر ہے، اس سے بالکل یہ مختلف ہے، الگ ہے۔ فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، حدیث تو اس کو کہا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی ہو، کوئی قول یا فعل وغیرہ، اور خبر اس کو کہا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی یا تابعی وغیرہ کا قول یا فعل وغیرہ ہو، اس کو خبر کہا جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی یا تابعی وغیرہ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہیں، مطلب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ تیسری تعریف ہے عام منہ، خبر جو ہے یہ حدیث سے عام ہے، حدیث خاص ہے اور خبر عام ہے، اس میں زیادہ چیزیں شامل ہیں۔ یعنی ای فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث تو صرف اسی کو کہا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو، کوئی قول یا فعل یا تقریر وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت ہو، صرف وہی حدیث ہے۔ خبر عام ہے، والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ، خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات مروی ہو یا آپ کے علاوہ صحابی یا تابعی سے جو بات یہ قول فعل وغیرہ مروی ہو، ان سب کو خبر کہا جائے گا۔ تو اس صورت میں خبر عام ہے، حدیث خاص ہے۔ تو یہ 3 اقوال ہیں خبر کی تعریف کے بارے میں۔ الاثر، اس کے علاوہ اسی بحث میں، اسی فن کے اندر ایک لفظ اثر کا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آثار کہا جاتا ہے، کتاب الآثار بھی ہے اس بارے میں، اور اسی طرح مأثورہ کہا جاتا ہے، ادعیہ مأثورہ۔ تو اثر سے کیا مراد ہے، اس کا معنی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ لغتاً بقیت الشیء، لغت میں اثر کہتے ہیں کسی چیز کا بھی جو باقی رہنے والا حصہ ہوتا ہے، یا کسی چیز کے پیچھے جو نشانات ہیں، جیسے کہا جاتا ہے آثار قدم، قدموں کے جو پیچھے رہنے والے نشانات ہوتے ہیں، یا آثار قدیمہ، پرانے زمانے کے جو بقیہ چیزیں ہوتی ہیں، باقی رہنے والی آثار، تو یہ بقیہ اس کا لغوی معنی ہے۔
اصطلاحاً اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ فی قولانی، تو اس کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے وہ مرادف للحدیثی، کہ یہ جو اثر ہے یہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی جو حدیث کی اصطلاحی تعریف تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو، قول یا فعل یا تقریر وغیرہ، اس کو حدیث کہا جاتا ہے، تو اثر کی بھی وہی تعریف ہے۔ ای ان معناہما واحد اصطلاحاً، کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اثر بھی اسی کو کہا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول یا فعل وغیرہ ہو۔ دوسرا اس کا جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی تعریف ہے، وہ یہ ہے مغایر لہو، اثر اور حدیث دونوں بالکل مختلف ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ تو حدیث کے بارے میں تو پیچھے آیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، تو اثر اس کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام یا تابعین کی طرف جو اقوال یا افعال وغیرہ منسوب ہوں ان کو اثر کہا جائے گا، اور اسی معنی میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آثار صحابہ یا آثار تابعین، یہ ان کی طرف منسوب اقوال اور افعال میں اس لفظ کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، لیکن حدیث کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کتاب الآثار ہے یا شرح معانی الآثار ہے، تو اس میں حدیث کے معنی میں ہی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ الاسناد، آگے ایک لفظ اسناد اس فن میں، اس علم کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ لہو معنیانی، اس کے دو معنی ہیں، دو معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا عزو الحدیث الی قائلہ مسندن، کہ کوئی بھی جو حدیث ہے اس کو اس کے کہنے والے کی طرف منسوب کرنا اسناد کے ساتھ، سند کے ساتھ، تو اس کو اسناد کہا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث کو اس کے کہنے والے کی طرف پہنچانا پوری سند کے ساتھ، اس کو بیان کرنا، اس کو اسناد کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، کہ رجال کا، راویوں کا وہ سلسلہ، وہ لڑی جو متن تک پہنچانے والی ہے، یعنی ایک راوی ہوتے ہیں، ایک راوی نے دوسرے سے سنا، اس نے تیسرے سے سنا، اس طرح کرتے کرتے یہ پوری راویوں کی جو لڑی ہے، پورا جو سلسلہ ہے، آخر میں یہ متن تک ہمیں پہنچا دیتا ہے، اس سلسلے کو اسناد کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَدِ، دوسرے معنی کے حساب سے اسناد اور سند جس کا آگے ذکر آ رہا ہے دونوں مترادف ہو جائیں گے۔ سند بھی اس سلسلے کو کہا جاتا ہے، راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اور اسناد بھی دوسرے معنی میں اسی راویوں والا جو سلسلہ ہے، لڑی ہے، اس کو اسناد بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلے معنی میں یہ ہے کہ یہ ایک کام ہے کہ حدیث کو کہنے والے کی طرف منسوب کرنا، اور دوسرے میں راویوں کا جو سلسلہ ہے، ایک چیز ہے، اس کو اسناد کہا جائے گا۔ آگے السند، یہ سند اس کے اندر بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے، سند کسے کہتے ہیں؟ لغتاً اس کا لغوی معنی ہے المعتمد، کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، جو سہارا ہوتا ہے۔ وسمیہ کذالک، تو اس سند کو، سند کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ لأن الحدیث یستند الیہ ویعتمد علیہ، کیونکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث کی جو اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کا سہارا ہوتا ہے اور اس کا مدار ہوتا ہے، وہ اسی سند کے اوپر ہوتا ہے۔ تو حدیث کو اس سند کے اوپر ہی سہارا اس کا لیا جاتا ہے، اور حدیث کا اعتماد اسی سند کے اوپر ہوتا ہے۔ سند جیسی ہوگی، جتنی مضبوط ہوگی، اسی حساب سے حدیث بھی مضبوط ہوگی، اس لیے اس کو سند کا نام دیا گیا ہے۔ اصطلاحاً اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، وہی جو اسناد کا دوسرا معنی بیان کیا تھا، کہ راویوں کا جو سلسلہ ہے، راویوں کی جو لڑی ہے، جو متن تک پہنچانے والی ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ جیسے آگے اس کی مثالیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی، تو ایک راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، عن فلان، کہ فلاں نے فلاں سے سنا ہے، انہوں نے فلاں سے سنا ہے، تو یہ آخر تک متن تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہوتا ہے جس میں مختلف راویوں کے نام ہوتے ہیں، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ آگے المتن، تو حدیث کے اندر ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ متن کسے کہتے ہیں؟ لغتاً ما صلب وارتفع من الارض، زمین کے اندر جو سخت زمین ہوتی ہے یا تھوڑی بلند زمین ہوتی ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں ما ينتهي الیہ السند من الکلام، کہتے ہیں کہ جو حدیث والا کلام ہوتا ہے اس میں سند جہاں تک پہنچتی ہے، آگے جو کلام شروع ہو رہا ہوتا ہے اس کو متن کہا جاتا ہے۔ جیسے راویوں کا جو سلسلہ ہے وہ ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتا ہے، آگے پھر وہ بات آ جاتی ہے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جو کام کیا ہے، وہ جو اصل بات ہوگی یا وہ جو کام ہوگا وہ متن کہلائے گا۔ المسند، یہ نون کے فتحہ کے ساتھ المسند
لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لغتاً اسم مفعول، لغوی اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ بنتا ہے من اسند الشیء الیہ بمعنی عزاہ ونسبہ الیہ، کوئی بندہ کسی چیز کو اسناد کے ساتھ بیان کرتا ہے تو مطلب یہ کہ فلاں نے اس چیز کو فلاں کی طرف منسوب کیا ہے، تو اسند الشیء تو مطلب یہ کہ کسی چیز کو منسوب کرنا، تو یہ اس کا مسند اسم مفعول ہے، جس چیز کو منسوب کیا گیا ہو، یہ اس کا لغوی معنی بنتا ہے۔ اصطلاحاً لہو ثلاثۃ معان، کہتے ہیں کہ اصطلاح میں جو محدثین اس کو استعمال کرتے ہیں یا اصول مصطلح الحدیث وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو 3 مختلف معنی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو آگے آپ پڑھیں گے حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں تو ان کے اپنے اپنے نام ہیں، تو بعض ایسی کتابیں ہیں کہ ان کا نام مسند بنتا ہے، جیسے مسند امام احمد بن حنبل یا مسند امام اعظم، اس طرح کی، تو اس کتاب کو مسند کہا جاتا ہے۔ کل کتاب، ہر وہ کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، جس میں ہر صحابی کی روایات الگ الگ جمع کی گئی ہوں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات الگ جمع کر دی ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایات الگ جمع کر دی ہیں، اس طرح صحابہ اکرام کی ترتیب سے اس میں روایات جمع ہوتی ہیں، ایسی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسند کا ایک اصطلاحی معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے الحدیث المرفوع المتصل سنداً، وہ حدیث جو مرفوع ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہو اور متصل ہو سند کے اعتبار سے، اس میں کوئی درمیان میں انقطاع نہ ہو، اس کو بھی مسند کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسی حدیث ہے کہ جو مکمل سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے، تو یہ مسند کا دوسرا معنی ہے۔ تیسرا یہ ان یراد بہ السند، کہ مسند کہہ کر اس سے سند مراد لی جاتی ہے، فیکون بہذا المعنی مصدرا میمیا، اس صورت میں پھر یہ مصدر میمی ہوگا، یعنی ایسا مصدر جس میں میم کا استعمال ہوتا ہے، میم کے ساتھ آتا ہے، تو مراد اس سے سند ہی ہے، یعنی وہی راویوں کا سلسلہ جو متن تک پہنچانے والا ہے، اس کو بھی بعض اوقات مسند کہا جاتا ہے۔ تو پہلے مسند تھا نون کی فتحہ کے ساتھ، اس کے علاوہ دوسرا لفظ ہے المسند بکسر النون، نون کے کسرہ کے ساتھ، یعنی نون کے نیچے زیر ہے، اس طرح بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا معنی مراد ہوتا ہے؟ وہ من یروی الحدیث بسندہ، تو یہ وہ شخص ہے، وہ محدث ہے یا وہ شخص ہے جو حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کرے، تو یہ مسند ہے، یعنی حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرنے والا بندہ، یہ اس میں فاعل کا صیغہ بن رہا ہے۔ سواء اکان عندہ علم بہ ام لیس لہ الا مجرد الروایہ، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو حدیث کے مکمل جو معلومات ہیں، حدیث کے معنی اور اس کی تشریحات اور اس کے متعلقہ جو مصطلح الحدیث کی ابحاث ہیں، ان سب کا اس کو علم ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی سند سے حدیث روایت کر رہا ہے، تب بھی وہ مسند ہے۔ یا پھر یہ کہ بعض اوقات اس کو حدیث کے متعلقہ تمام علوم میں مہارت حاصل نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ حدیث کو سن کر آگے روایت کر رہا ہے، صرف روایت کر رہا ہے اپنی سند کے ساتھ، تب بھی اس کو مسند کہا جائے گا۔ المحدث، اسی طرح حدیث میں محدث کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے محدثین یہ جمع ہے، محدث یہ واحد ہے۔ محدث سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہوا وہ شخص من یشتغل بعلم الحدیث، جو علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو، اس کا مشغلہ یہ ہو روایتاً و درایتاً، علم حدیث میں روایت کے اعتبار سے بھی وہ مشغول ہو، یعنی حدیث کو وہ اپنی سند کے ساتھ آگے روایت بھی کرتا ہو، اور درایت یعنی حدیث کے جو معنی اور مفاہیم ہیں ان کو بھی وہ سمجھتا ہو، حدیث کے جو سند کے احوال ہیں اور دیگر جو متعلقہ علوم ہیں ان سے بھی اس کو واقفیت حاصل ہو، اس طرح وہ حدیث کے اندر مشغلہ رکھتا ہو، حدیث میں مشغول ہو، اس علم کو پڑھنے پڑھانے وغیرہ میں، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اکثر جو روایات ہیں، بہت بڑی تعداد میں عام مشہور کتابوں میں جو روایات ہوتی ہیں یا محدثین کے ہاں جو مشہور روایات ہیں ان پر وہ مطلع ہو، اور ساتھ ساتھ ان کے راویوں کے احوال پر بھی مطلع ہو، اس کو محدث کہا جائے گا۔ الحافظ، اسی طرح حافظ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ یا اور بڑے محدثین کے ساتھ حافظ کا لفظ بھی آتا ہے۔ فیہ قولانی، تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین، بہت سارے محدثین کہتے ہیں کہ حافظ اور محدث دونوں مترادف ہیں، وہی شخصیت جو علم حدیث میں روایتاً درایتاً مشغول ہو اس کو محدث بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو حافظ بھی کہتے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ وقیل، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ وہ ارفع درجات من المحدث، کہ یہ جو حافظ ہے اس کا درجہ محدث سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے، یہ اس سے بڑے درجے کا محدث شمار ہوتا ہے،
بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله، اس طور پر کہ جن چیزوں کو روایات اور متعلقہ علوم کو یہ جان رہا ہوتا ہے ہر طبقے میں، وہ زیادہ ہوتی ہیں بنسبت ان کے جن سے یہ ناواقف ہوتا ہے۔ یعنی ہر طبقے میں جو روایات اور راویوں کے حالات ہیں ان میں اکثریت کو یہ جانتا ہو، بہت کم اس سے چھوٹی ہوئی ہوں، تو اس کو حافظ کہا جائے گا۔ یہ محدث سے بھی اوپر درجے کا یہ حدیث کے اندر مشغول رہنے والا شخص ہوگا۔ آگے الحاکم، تو یہ بھی محدثین کے ہاں ایک بڑا عہدہ اور بڑا لقب ہے۔ تو یہ کس کو حاصل ہوگا؟ وہ من احاط علما بجمیع الاحادیث، کہ جو تقریباً جتنے بھی معروف احادیث ہیں یا متداول کتب میں یا محدثین کے ہاں رائج جو احادیث ہیں، تقریباً ان تمام کے علم کا اس نے احاطہ کیے ہوئے ہو، ان تمام احادیث کو وہ جانتا ہو۔ حتی لا یفوتہ منہا الا الیسیر، کہ اس سے جو چھوٹی ہوئی احادیث ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں یا جن کا اس کو علم نہیں ہے، وہ بہت کم ہونی چاہیے۔ اکثر احادیث مجموعی طور پر وہ ساری اس کے پاس ہوں، اس کو علم ہو، تو اس کو حاکم کہا جائے گا۔ ھذا علی رأی بعض اہل العلم، یہ بعض اہل علم کے نزدیک حاکم یہ الگ لقب ہے اور اس کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو یہ مقدمہ بیان ہوا تھا، اس میں کچھ ابتدائی تعریفات اور کچھ یہ جو الفاظ استعمال ہونے والے ہیں ان کا معنی بیان کیا ہے۔ آگے پھر یہ حدیث کی مختلف مستقل بحث اور اس کی اقسام وغیرہ، ان کی تشریحات اور مثالیں وغیرہ شروع ہوں گی۔